الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم بالكربلاء صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله بالكربلاء صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سب سے پہلے تو تمام احباب کو ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نیکیوں کا موسم بہار عطا فرما دیا۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو نیکیوں کا ریٹ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جو نیکی بھی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ مبارک میں کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالخصوص یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے
تو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بھی ہونا چاہیے۔ جتنا بھی اللہ توفیق دے، بعض رات اللہ کے فضل و کرم سے کئی قرآن مجید اس ماہ مبارک میں مکمل کرتے ہیں، لیکن اگر زیادہ نہیں تو ایک تو کم از کم ہر آدمی کا مکمل ضرور ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو سید کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ ام الحسنین جگر پار مصطفیٰ زینت بیت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی ایک نہیں بلکہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ایک نہیں بلکہ 4 ہیں۔ ہمیں یہ باتیں یاد ہونی چاہیے نا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی، اور یہ 4 کا لفظ لگتا ہے کہ اللہ کو اس سے بھی بڑا پیار ہے۔ آسمانی کتابیں 4، مقرب فرشتے 4، نبی کریم علیہ السلام کے یار 4، آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں 4، قرآن کے حرف 4، حدیث کے حرف 4، اور ہمارے امام بھی فقہ کے 4، اور آقا علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے بعد ہو گیا تو وہ بھی 4 ہیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی آقا علیہ السلام کی آپ کا اس میں گرامی ہے زینب۔ کیا نام ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ ان کا عقد ان کے خالداد بھائی حضرت العاص بن ربیع سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا بھی عطا فرمایا، ایک بیٹی بھی عطا فرمائی۔ بیٹی کا نام تھا امامہ، اور آقا علیہ السلام ان سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب نماز کے لیے جاتے تو تب بھی وہ ساتھ ہی جاتی تھی، اور چونکہ بچی تھی، چھوٹی تھی، تو آقا علیہ السلام نماز کے دوران بھی آقا علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تو انہیں اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے، اور رکوع پہ جاتے تو انہیں زمین پہ بٹھا دیتے۔ باقاعدہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اتنا پیار۔ اب ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کی خاصیت ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو اجازت دی، اور آپ نماز کے دوران اپنی اس نواسی کو جن کا نام حضرت امامہ ہے، انہیں نماز کے دوران جب کھڑے ہوتے قیام کے لیے تو انہیں اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ اگر یہ موقع سبحان اللہ کا نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی اور موقع کون سا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، ہم انہیں بلا چکے ہیں، ہمیں صرف اتنے یاد ہے جو ہمیں لوگوں نے یاد کروایا ہے۔ ہمیں اپنی باتیں یاد نہیں ہیں، ہمیں وہی باتیں یاد ہیں جو ہمیں لوگوں نے یاد کروائی ہیں۔ جن تاریخوں پہ وہ کچھ شور شرابہ ہنگامہ اپنے انداز میں کرتے ہیں وہ ہمیں بھی تاریخیں یاد ہیں، باقی ہمیں اپنا یاد کوئی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ جب آقا علیہ السلام قیام فرماتے تو حضرت امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ رکھ لیتے، جب رکوع میں جاتے تو آپ کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے۔ آپ سبحان اللہ زور سے کہیں گے تو میں
کے صاحبزادے حضرت زینب کے، ان کا نام بھی علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی نام ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آقا علیہ السلام کی سواری پر آپ کے پیچھے وہی حضرت علی تشریف فرما تھے۔ آپ کے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی، اگرچہ وہ بھی چھوٹی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور ان کے بعد آقا علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی، ان کا نام ہے حضرت رقیہ، تیسری صاحبزادی ان کا نام ہے حضرت ام کلثوم۔ یہ دونوں صاحبزادیاں جو ہیں آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے ان کا عقد کر دیا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ۔ ابھی اعلان نبوت چونکہ نہیں کیا تھا، اس وقت اسلام کے احکامات نہیں آئے تھے، تو آپ نے ان دونوں کا عقد ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی سب سے بڑھ کر جس نے مخالفت کی وہ ابو لہب تھا۔ جب آقا علیہ السلام نے بلایا کہ آ جاؤ، میں تمہیں کوئی بات بتانا چاہتا ہوں، کوئی سویگ پر آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، واحد ہے اور معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تمہارے سارے خدا جو تم خود بناتے ہو یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس وقت ابو لہب نے کہا تھا تبًا لک، اس نے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ رب نے فوراً جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے کہو نہیں، رب یہ کر فرما رہا ہے تب یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ٹوٹ گئے۔ ابو لہب نے مخالفت کی، جواب کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جواب کس نے دیا؟ آپ بھی تو جواب دے دینا جب میں پریشان ہوں۔ جواب کس نے دیا؟ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ مخالفت آقا کی کوئی کرے، گستاخی کوئی کرے، اعتراض کوئی کرے، جواب میرا رب عطا فرماتا ہے۔ باقی نبیوں کو دیکھ لیں، بڑی شان والے ہیں سارے نبی، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، دل و جان سے ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بھی کسی نبی پر اعتراض ہوا جواب یا نبی نے خود دیا یا مخلوق میں سے کسی نے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو جواب کے لیے رب نے ایک بچے کو منتخب کیا، ایک بچے نے جواب دیا۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء پر اعتراض ہوتے رہے، جوابات یا خود دیتے رہے یا مخلوق میں سے کوئی دیتا رہا، لیکن جب باری آئی محبوب کی، رب نے فرمایا محبوب ان میں اور آپ میں فرق ہے، ان پر اعتراض ہو تو وہ خود جواب دیں گے، لیکن محبوب تجھ پر اعتراض ہو تو جواب تو نہیں دے گا، جواب میں دوں گا۔ ابو لہب نے مخالفت کی، رب نے سورہ لہب اتار دی، پوری سورت اتار دی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے نکاح سے فارغ کر دو، فارغ کر دو دونوں کو۔ عتبہ نے اور عتیبہ نے دونوں نے آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کو اپنے نکاح سے فارغ کر دیا، لیکن ان میں سے ایک نے گستاخی کی اور ایک نے گستاخی نہیں کی۔ جس نے گستاخی کی آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ دعائے ذکر فرمائی، اور پھر وہ جب ایک سفر میں گیا، تجارت کا سفر تھا، اب اسے پتا تھا کہ اگرچہ ہم نے مانا نہیں ہے انہیں، لیکن ان کی زبان سے بات نکل جائے تو پھر رب پوری فرما لیتا ہے۔ اسے بھی یقین تھا۔ اب سفر کے دوران اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے تو محمد نے یہ کہہ دیا ہے، اب میں بچ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی تم میری حفاظت کرو۔ رات کو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، سب نے اپنا سامان اکٹھا کیا، سامان کے اوپر اسے سلایا، باقی سارے دائیں بائیں سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا،
سب سو رہے تھے، اسے سب کا منہ سونگا، کسی کو کچھ نہیں کہا، پھر چھلانگ لگا کر اوپر گیا، اوپر جا کر اس کا منہ سونگا اور اس کا منہ سونگ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اس درندے کو بھی یہ شعور عطا فرما دیا تھا کہ جو گستاخ ہو اسے چھوڑنا نہیں ہے، اور پہچان بھی بتا دی تھی۔ جبکہ دوسرا بھائی جو تھا اس نے گستاخی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی بعد میں۔ اب یہ جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آقا علیہ السلام نے پہلے اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا عقد حضرت عثمان غنی سے کیا۔ جنگ بدر کے دن 2 ہجری کو رمضان المبارک کے مہینہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ اے عثمان، تم جہاد میں نہ جاؤ، بدر میں تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو۔ آپ تیمارداری میں لگے رہے، خاص اس دن جب بدر فتح ہوا اور خوشخبری لے کر آنے والا مدینہ المنورہ میں پہنچا، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کی جا رہی تھی، آپ کی تدفین ہو رہی تھی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اور مال غنیمت میں سے حصہ کس کو ملتا ہے؟ جو جہاد میں شامل ہو، جو شامل نہ ہو اسے حصہ نہیں ملتا۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ عثمان، تیرا یہاں پہ مدینہ طیبہ میں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کا خیال رکھنا، میں اسے تمہارے جہاد کا قائم مقام بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب سیدہ کا انتقال ہوا، آپ کی زوجہ کا، آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کا، پریشان ہوئے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، ایک وفادار بیوی، اللہ کے رسول کی صاحبزادی مجھ سے جدا ہو گئی۔ کچھ ٹائم گزرا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا عثمان، میری دوسری بیٹی میں تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اور فرمایا عثمان، یہ تو دوسری بیٹی ہے نا، اگر میری بیٹی تمہارے نکاح میں ایک آئے اس کا انتقال ہو جائے، دوسری آئے اس کا انتقال ہو جائے، فرمایا اگر 100 بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کتنی بڑی شان ہے حضرت عثمان غنی، آقا کتنے راضی ہیں ان پر، کتنے خوش ہیں۔ آج ہم کسی کو بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو ایک کو بھی وہ خوش نہیں رکھ سکتے، ہمیں کئی گلے شکوے ہوتے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، گزارا کر رہے ہوتے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو گزارا کرو، لیکن حضرت عثمان کتنے خوش نصیب اور کتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان 1 2 4 نہیں، اگر 100 بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے انتقال کرتی جائے تو میں اور تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں کتنی؟ 4۔ سارے بولیے 4۔ یہ 3 ہو گئی، اور چوتھی صاحبزادی جن کو سب جانتے ہیں اور وہ شان میں سب سے اونچی، عمر میں سب سے کم، مرتبے میں سب سے اعلیٰ، یہ تو اللہ کی دین ہے نا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ شان ان کی بھی کم نہیں ہے لیکن ان کی زیادہ ہے۔ میرا جملہ نوٹ کیجئے، ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ ایک کو بٹا کے دوسرے کو بڑھائیں، نہیں، ہم وہ نہیں، ہم وہ ہیں کہ ہم ہر ایک کو شان پر سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کسی کو اس سے اونچا سمجھتے ہیں، کم والا ہمارے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن نے سکھایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
تو ہم نے فضیلت والی بات کرنی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی عظمت اور شانوں کی مالک. بس ایک آخری بات انشاءاللہ اگلے جمعے پہ مزید اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اب آخری بات اس حوالے سے، جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے آپ کا نام رکھا فاطمہ. کیا نام رکھا؟ سارے بولیے. پھر آقا علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمایا سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہ ومحبیها عن النار. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ فاطم سے نکلا ہے. فاطم کا مطلب ہے دور ہونے والا. اور یہ بیٹی وہ بیٹی ہے کہ اللہ اسے بھی جہنم سے دور رکھے گا اور اس کے چاہنے والوں کو بھی اللہ جہنم سے دور رکھے گا. اسے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ جہنم سے دور رکھے گا. حضرت فاطمہ تو وہ ہیں کہ جن سے محبت کرنا جنت کی گارنٹی ہے، جنت کی ضمانت ہے. اور وہ حضرت فاطمہ کہ جن کی عظمتیں میرے آقا صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے. ہم آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد اگر حضرت فاطمہ کی شانیں کتابوں میں پڑھ کر ان کے نام پہ سر جھکا لیتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر ابو بکر کتنا احترام کرتے ہوں گے؟ پھر حضرت عمر کتنا احترام کرتے ہوں گے؟ پھر حضرت عثمان کتنا احترام کرتے ہوں گے؟ پھر حضرت طلحہ و زبیر کتنا احترام کرتے ہوں گے؟ ہم تو کتابوں میں پڑھ کے جو احترام کرتے ہیں وہ آقا سے سن کر کتنا کرتے ہوں گے؟ لوگوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے دروازہ توڑ دیا تھا. سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ایسی باتوں میں. اور پھر یہ کہنا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا باغ کھا گئے. عقل بندے میں تھوڑی سی بھی عقل ہونا تو بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا، یہ سوچ ہی نہیں سکتا. جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، نثار کر دیا، وہ رسول اللہ کی بیٹی کا مال کھائیں گے؟ اور آپ تو وہ ہیں کہ جب مال غنیمت آتا تھا جنگوں میں تو آپ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آقا علیہ السلام کے نواسوں کا حصہ نکالتے تھے. سب سے پہلے انہیں عطا فرماتے اور باقیوں سے دگنا تگنا کر کے عطا فرماتے تھے. اور یہی حضرت عمر کا انداز تھا. اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ اور ہمارے ساتھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.